ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو، کوئی غیر مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلم جو ہیں وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. اف ایٹ آل وی ڈو گڈ ڈیڈس لائک اف نان مسلم آلسو ڈز گڈ ڈیڈس وائی دے ول گو ٹو ہیل. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے. بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرس اسکول سے فارغ ہوں. جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹ میں 99%، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے، باقی 5 سبجیکٹ ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے
نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، متواصل بالحق دعوت نہیں دیتا لوگ کو، حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد سلطان ذاکر عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، متواصل بالحق، متواصل بالصبر، چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہیں؟ Yes. Thank you for clarifying the point. تو موسٹ ویلکم. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دو. نمستے، میں جیا بوراڑے، ساؤتھ انڈین، میں ویٹی میں کام کرتی ہوں، کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے، مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں، سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، جنس کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے تقویٰ کی وجہ سے. تقویٰ مطلب پائٹی، رائچسنس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے، جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سے ہوں، کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وید اور باقی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کلاس کو، اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کلاس، ودوان کلاس، شتریہ مطلب وارریئر کلاس، سولجرز، اور اپنے تھائی سے، اپنے جان سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیاز، بزنس کلاس، اور اپنے فیٹ سے، پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے، وید میں ہے، یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان، چاہے گورا یا کالا، امیر یا غریب، راجا یا فقیر، اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا کب ہوتا ہے؟ جب تقویٰ زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم. ہوپ ڈانسر کوشچن سسٹم.